پڑھیں گے آیت نمبر 110 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اختلاف کیا گیا اس میں، یہ مجہول ہے، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اختلاف کیا گیا اس کتاب میں۔ حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب ملی تھی؟ تورات۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ جو طے ہو چکا تھا تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہیں، مریب، جو ان کو تردد میں ڈالتا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، اور بے شک سب کے سب البتہ پورا دے گا ان کو تیرا رب۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، بے شک سبھی کے سبھی، سب کے سب البتہ پورا پورا دے گا ان کو تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اسے جانتا ہے، خبردار ہے۔ فاستقم کما امرت، پس آپ ڈٹ جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ۔ ولا تطغوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف نہ جھکو۔ فتمسکم النار، پس چھوئے گی تمہیں آگ۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز کو، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، آپ صبر کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ جی، آیت نمبر 110 تا 115 تلاوت کی گئی ہے۔ سبق کا ربط مقبل کے دروس میں اللہ تعالی نے مختلف نافرمان قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبیوں نے انہیں کس طرح تبلیغ کی، پھر اس نافرمانی کی وجہ سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب، پکڑ، مواخذہ کیسا آیا، اس کا تذکرہ تھا، اور اس دنیا میں جو سزا ان کو دی گئی تھی اس سزا کے علاوہ آخرت میں بھی ان کو سزا ملنے والی ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ کفر اور شرک کی تردید بیان کی، اور اس بات کو صراحت کے ساتھ مذکور کیا کہ مشرک کی اور کافر کی کوئی بچت نہیں ہے، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اور ہر ایک کو اپنے عقیدے کا، اپنے عمل کا صلہ ملے گا۔
اسی یقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ ارے موسیٰ علیہ السلام عظیم الشان نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، کیونکہ پہلے رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اب اس رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، جو آسمانی کتابوں میں سے کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد تو تورات ہی کا درجہ بلند تھا۔ ہزارہ انبیاء کرام اور علماء مشائخ اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔ متعدد مقامات پہ قرآن کریم میں تورات کا ذکر موجود ہے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، تمام صحائف سماویہ میں یعنی تمام آسمانی کتابیں، ان میں قرآن کریم کے بعد سب سے جامع کتاب کون سی تھی؟ تورات۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تاریخ کے علاوہ نظام خلافت اور دیگر اجتماعی معاملات سے متعلق قوانین بھی نازل کیے تھے، جس کو بعد میں یہودیوں نے بگاڑ دیا، بدل دی، رد و بدل ہو گیا۔ آج کل جو بائبل کے نام سے موجود ہے، اس میں 39 صحیفے ہیں، جن میں سے پہلے 5 باب یا صحیفے تورات کا حصہ ہیں، اور اس کے آخر میں عہد عتیق کے نام سے 4 انجیلوں کو کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ میرے پاس ہے، میں آپ کو بعد میں دکھا دیتا ہوں۔ انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک کتاب تھی، لیکن عیسائیوں نے اس میں بھی گڑبڑ کی اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ بہرحال تورات کا معنی کیا ہے؟ قانون۔ تورات کا معنی قانون، عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اور تورات کی زبان کیا تھی؟ یا عبرانی تھی یا سریانی تھی، کوئی پتہ نہیں اصل میں کیا تھی، اس لیے کہ اصل کتاب محفوظ ہی نہیں ہے۔ ابھی اصل زبان تو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، البتہ اس کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں ہیں۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بحر کلزم میں غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل فرعونیوں سے آزاد ہوئے، تو صحرائی سینا میں رہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ پہلے تو ہم فرعون کے چنگل میں تھے، غلامی میں تھے اور اس کے خود ساختہ قانون کے پابند تھے، لیکن اب ہم آزاد ہو گئے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے خود کہا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب آنی چاہیے، اس کے مطابق ہم عمل پیرا ہوں۔ اس فرمائش پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بنی اسرائیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قانون ہو، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، چلیے طور پہ آ جائیے، وہاں پر آپ اعتکاف بیٹھیے، روزے رکھیے، تو آپ کو مطلوبہ کتاب دی جائے گی۔ تو یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ملی۔ اس کا سارا تذکرہ تفصیلاً آپ نے پیچھے سورہ بقرہ میں، سورہ آراف وغیرہ میں تفصیلاً آپ نے پڑھ لیا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کو کتاب تو مل گئی، لیکن اس کے باوجود فاختلف فیہ، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ آگ تو یہ تھا کہ جب کتاب نازل ہوئی، چونکہ مطالبہ بھی بنی اسرائیل نے خود کیا تھا، اب اس پر عمل کرتے تاکہ کامیاب ہوتے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو اس کے احکامات میں انہوں نے اختلاف کیا۔ کسی نے کسی حکم کو مان لیا، دوسرے نے اس کے انکار کر دیا، کسی نے غلط تعبیریں شروع کر دی، بعد میں بعض احکام کو ٹھکرا دیا، بعض لوگوں نے احکام خداوندی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، بعضوں نے انہیں مختلف باتیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، ان کی سمجھ سے باہر تھی، یا ان پر عمل کرنا انہیں مشکل لگا، ان کو بالکل نکال ہی دیا یا ان کو بگاڑ دیا۔ تو اس طرح یہ مقدس کتاب اختلافات کا شکار ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں دھڑے بندی شروع ہو گئی اور مختلف فرقے بن گئے۔ تو تورات شروع میں جب حضرت موسیٰ لے کر آئے، کہنے لگے جی اس کے احکامات مشکل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی، کہنے لگے یہ تو ہم عمل نہیں
کر سکتے, بڑا مشکل کام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی چونکہ تم لوگ آزادانہ زندگی گزارتے رہے, کوئی عمل تم نے کیا نہیں, تو ابھی تمہیں یہ پابندیاں مشکل لگتی ہیں. کوئی مشکل نہیں, جب شروع کرو گے تو آسان لگے گا. ان کا نہیں بڑا مشکل کام, ہم نہیں چل سکتے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ سے کہیں اس میں ترمیم کرے, یا کبھی کہنے لگے جی پتہ نہیں آپ طور پہ گئے ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے جو سرکردہ لوگ تھے ان کو ساتھ لیا, طور پہ گئے. انہوں نے خود اللہ کے کلام کو سنا, سارے لوگوں نے اللہ کے کلام کو خود سنا. پھر کہنے لگے پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے, کوئی جن بول رہا ہے, فرشتہ بول رہا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. جب تک اللہ کو دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے. بجلی آئی, سب مر گئے. حضرت موسیٰ کی دعا سے پھر زندہ ہوئے. لیکن ان ظالموں نے پھر بھی قوم کے سامنے آ کر یہ کہا جی اللہ کہتے جو تم سے ہو سکتا ہے کرو, جو نہیں ہو تو میں معاف کر دوں گا. گڑبڑ کر گئے وہاں پر بھی. اتنے بدبخت لوگ تھے یہ بنی اسرائیل. تو بعد میں تو تورات کو بدلا ہی بدلا. اب تو ہر سال وہ تبدیلی کے ساتھ چھپتی ہے. پچھلے سالوں والی اس سال نہیں ملتی, ہر جگہ سے چھپنے والی الگ چھپتی ہے. یہودیوں نے کاروبار بنا دیا تھا تورات کو. جب ان کے کوئی بڑے پادری دیکھتے تھے کہ یہ جگہ مشکل ہے, اس کو نکال کر وہ آسان بات لکھ دیتے, اور پھر لوگوں کو کہتے یہ آسان تورات ہے, سستی بھی ہے, یہ لے لو. وہ اس کو خرید لیتے. دوسرا دیکھتا وہ اس کو سامنے رکھتا, وہ اس کی تفصیل لکھ دیتا, اس سے مشکل نکال کر اور اس کو مختصر کر کے خلاصہ کم کرتے 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 اس کا یہ حشر کر دی. قرآن کریم محفوظ کتاب ہے, لیکن بعض بدبخت لوگوں نے اس کے اندر بھی تحریفات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. یاد رکھیں قرآن کریم کے الفاظ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا, لیکن اپنا باطل مقصد نکالنے کے لیے, غلط مقصد کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کی بات نکالی جاتی ہے. یہ مرزائیوں کو دیکھ لیجئے, رافضیوں کو دیکھ لیجئے, منکرین حدیث کو دیکھ لیجئے, جبریاؤں, قدریاؤں, مرجئوں, مجسمہوں, معتزلہوں, سب نے یہی کیا کہ قرآن کریم کا ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق کیا. حالانکہ ابتدا میں نے جو آپ کو تفسیر قرآن کے جو 6 ماخذ بتائے تھے, ان میں آپ نے تفصیلاً بات کو سمجھ لیا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہم کہاں سے کریں گے اور کیسے کریں گے. دائیں بائیں اس کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے. انہی 6 چیزوں کی حدود کے اندر رہ کر قرآن کی تفسیر ہوگی. اگر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تحریف ہوگی, تفسیر نہیں ہوگی. تو آج بھی قرآن کریم کے غلط معنی لوگ نکالتے ہیں. اب دیکھیں آپ نماز لفظ صلاۃ کا ذکر ہے تو منکرین حدیث کا ایک طبقہ جو انکار حدیث میں بہت زیادہ تجاوز کر چکے تھے, انہوں نے کہا جی نماز سے مراد کوئی خاص عبادت نہیں ہے, بس نماز کا معنی دعا. نماز کا معنی دعا, صلاۃ دعا ہے, تو لہذا بس دعا کر لو, بس یہی نماز ہے. کہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ, تو قرآن نے کہا دعا کر لیا کرو, تو نماز کا انکار کر دیا. اس طرح باقی جتنے بھی فرق ہیں, فرق باطلہ جتنے بھی ہیں, فرق ضالہ جتنے بھی ہیں, اب وہ غلط مفہوم نکالتے ہیں. اب آپ دیکھیے رافضیوں کو دیکھ لیجئے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء. بھائی یہاں سے کون سا پیٹنا ثابت ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی اس آیت سے پیٹنا ثابت ہو گیا, حالانکہ اس کا پیٹنے کے ساتھ کوئی ذرہ برابر تعلق ہی کوئی نہیں. اور پیٹنا سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیٹنا کیا ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح باقی جتنے بھی فرق ضال ہیں یہی. اب دیکھیں قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب مرزا قادیانی اور اس کے چیلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر. تو ٹھیک ہے, اگر مہر کے ساتھ خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ترجمہ کیجئے تو بھی آئیے سامنے آئیے, ہم اس کا ترجمہ بھی آپ کو صحیح کر کے دکھا دیتے ہیں کہ نبیوں کی مہر ترجمہ کر لیجئے, کوئی بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے نبیوں کے لیے. تو جب کس چیز پر مہر لگ جاتی ہے, آپ کوئی خط, کوئی رجسٹری, کوئی بھی چیز ہو, اس کے اندر جو چیز ڈالنی ہو ڈال لیں, اب اس کے اوپر سے سیل بند کر کے مہر لگا دی جاتی ہے. مطلب کیا؟ اب مزید اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مہر ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مزید کوئی نبی نہیں آئے گا, ختم, بند, مہر لگ گئی, اب سٹاپ. اب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی, نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی. اب یہاں پر مرزا قادیانی اور
کے ماننے والے کیا کہتے ہیں، تحریف کیا کی، سنیے. کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہاں غیر تشریح نبی آ سکتا ہے. بھائی اس آیت میں غیر تشریح کا کوئی ذکر ہے؟ اس آیت میں کوئی ذلی بروزی کا ذکر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنا نام رکھا لا. کیا نام رکھا اپنا؟ لا. اب جب اس کے سامنے علماء نے بات کی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں، کہنے لگا نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا نا لا نبی آبادی. آپ لوگ اس کا ترجمہ کیجئے، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اس بدبخت نے کہا لا نبی آبادی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا میرے بعد نبی ہوگا، تو کہتے میرا نام لا ہے تو آپ نے فرمایا میرے بعد ایک لا ہوگا، وہ نبی ہوگا. ایسے پاگل بھی آئے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو مرزا صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئیں گے تو آپ کی مہر سے نبی بن کے آئیں گے، آپ کے بعد جو نبی آئے گا تو آپ کی مہر سے نبی بن کے آئے گا، آپ مہر لگائیں گے نبی ہو جائے گا. یہ ترجمہ کر رہے اس آیت کا. حالانکہ اس آیت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق کہ آپ کے بعد جو بھی نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، آپ مہر لگاتے جائیں گے نبی آتا جائے گا. تو ہم پوچھتے ہیں کیا آپ نے مہر صرف اس کانے دجال پہ لگائی تھی، اس مرزے بدبخت پہ؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی وہ تو نبی نہ بن سکے، یہ بدبخت خبیث ترین انسان یہ نبی بن گیا. یاد رکھیے ہماری مجبوری ہے، بعض کا بات ایسی کی جاتی ہے، آپ سے گزارش یہ کہ آپ ناراض مت ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے، مرزائیوں کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے. جس بدبخت انصاف ناراض نہیں ہونا، میں صرف اس بات کا جواب دے رہا ہوں، اگرچہ بات ایسی ہے لیکن مرزائیوں کی کتاب سے ہے، اس لیے میں اس سے آسان جواب آپ کے لیے نہیں لا سکتا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے جواب آپ کے لیے بہت آسان رہے گا. ہزار ہے جواب اس کے، لیکن یہ جواب جو ہے نا مرزائیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی اولاد میں خاتم الاولاد ہوں. کیا مطلب؟ سب سے چھوٹا میں ہوں. اور اس نے لکھا ہے کہ میرے ماں باپ کے ہاں سب سے آخر میں اپنی بہن جنت کے بارے میں لکھا، وہ جو الفاظ لکھے اللہ معاف کرے وہ میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا. اپنی اور اپنی بہن کی پیدائش کے لیے اور اپنی ماں کے لیے جو الفاظ اس بدبخت انسان نے استعمال کیے وہ استعمال میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. بہرحال صرف میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ میں خاتم الاولاد ہوں. کیا معنی لیں گے آپ اس کا؟ ہم مرزائیوں سے پوچھ لیتے ہیں، مرزائیوں کا اس وقت جو خلیفہ ہے مرزا مسرور، ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں بھائی آپ بتاؤ کہ اس بات کا جواب کیا دیں گے آپ؟ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ میں اپنی ماں باپ کا خاتم الاولاد ہوں. ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں آخر میں پیدا ہونے والا کون ہے؟ مرزا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر خاتم کا معنی جو تم نے قرآن کریم کی آیت کا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن آپ کی مہر سے آئے گا، ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں یہاں پر مرزے کی اس بات کا ترجمہ بھی یہ کر لو، اس لیے کہ تمہارا مرزا تمہارا نبی ہے اور نبی کی بات حدیث ہوتی ہے، تو مرزے کی یہ بات تمہارے لیے حدیث کا درجہ رکھتی ہے. تو مرزا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا خاتم الاولاد ہوں. پھر ترجمہ مرزے والا کر لو کہ مرزا قادیانی کے ماں باپ کے گھر میں اور کوئی اولاد تو مرزے کے بعد پیدا نہیں ہوگی. ہاں مرزا قادیانی مہر لگاتا جائے گا تو اس کی ماں کے گھر اولاد پیدا ہوتی جائے گی. وہ ترجمہ آپ کر لو، یہاں پر ہم وہ مان لیں گے. پھر تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم اور احادیث میں، اب دیکھیں قرآن کریم کے الفاظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، لیکن آج بھی جتنے باطل طبقے ہیں وہ قرآن کریم کی تحریف کرتے ہیں. الفاظ کو نہیں بدل سکتے، ترجمہ غلط کریں گے، تشریح غلط کریں گے اور اپنا من مانا من بہاتا مقصد نکالنے کی کوشش کریں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ، نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دیا، صرف
شعبہ ڈالا گیا، بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے ارتیسہ کو جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا. تو مرزائی یہاں پر کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ منکرین حدیث ہوں، غامدیت ہو، مرزائی ہو، وہ سب اس موضوع پر یہاں پر اکٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی. حالانکہ رفع کا معنی اٹھانا ہے، موت دینا نہیں ہے، جسم سمیت اٹھانا ہے. اور موت میں جسم اٹھایا جاتا ہے، صرف روح اٹھائی جاتی ہے، روح اٹھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھایا. تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے 2 مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ بے شمار آیات جن سے یہ باطل طبقے اپنی بات پر دلیل پیش کرنے کے لیے اس میں تحریفات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنی شادیوں کی اجازت ہے ایک مرد کو؟ 4 شادیوں کی. لیکن باطل طبقے وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ رافضیوں کے یہاں 18 عورتوں سے شادی کرنا بیک وقت جائز. قرآن کریم کی جس آیت میں مسنا مسنا، جب نا مسنا 2 2 و ثلاثہ 3 3 و رباع 4 4، اب آپ دیکھیے وہ اس سے لیتے کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسنا 2 ثلاثہ 3 رباع 4، 2 3 4. اور اگر انصاف نہ کر سکو تو آگے پھر فرمایا پھر 1. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہ کر سکو، خوف اور ڈر ہو کہ ہم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، پھر کیا کرنا ہے؟ 1 شادی کرنی ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ آیت کی تحریف کی. 18 عورتیں کہاں سے ثابت کی؟ مسنا 2 2 کتنی ہو گئی؟ 4. ثلاثہ 3 3 کتنی ہو گئی؟ 6. 4 اور 6 10. رباع 4 4 8، 10 اور 8 18. کہتے 18 سے نکاح کرنا جائز. یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، حالانکہ یہ مطلب اس کا نہیں ہے. چلے ترجمہ آپ یوں کر لیجئے، کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو ایک تھیلی پکڑائی کہ یہ پیسے لے جائیے، متاثرین کے لیے اکٹھے کیے ہیں، آپ اس علاقے میں جائیں تو جو متاثرین آپ کو ملے 2 2 3 3 4 400 آپ ان کو دیتے رہیں. آگئی بات سمجھ؟ متاثرین کے علاقے میں جائیں، یہ پیسوں کی تھیلی لے لیجئے، 2 2 3 3 4 400 آپ ان کو کیا کریں؟ دیں. تو آپ جا کر کتنے پیسے دیں گے ان کو؟ 1800. کیا خیال ہے؟ مطلب یہ کسی کو 200 دے دیے، کسی کو 300، کسی کو 400. جو آپ کے سامنے آپ موقع محل کی مناسبت سے 2 200 دے دیں، 3 300 دے دیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ باہر بچے بیٹھے ہیں، یہ پیسے لے لیجئے، 2 2 3 300 سب کو دے دیں. تو آپ اس سے کیا مراد لیں گے؟ 2 2 4 اور 3 اور 3 6، 1000 دیں گے ان کو؟ نہیں نہیں، یا 2 2 3 بس. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا بھی. تو اس طرح باطل طبقے ترجمے میں اور تفسیر میں تحریف کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جناب غامدی صاحب، ان کا بھی یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. اللہ اکبر. تو یہودیوں کی طرح مسلمان بھی بہت سارے اس طرح بٹ گئے، حصوں میں تقسیم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، افترقت بنی اسرائیل علی سنتین، بنی اسرائیل بٹ گئے علی سنتین و سبعین، 72 حصوں میں. 72 ایسے ہو گئے بنی اسرائیل کے، ان کے فکر، ان کے طریق سب جدا جدا. کتاب ایک ہی تھی، چھوٹے چھوٹے گروہ بندیاں شروع ہو گئی. تو پھر فرمایا کہ میری امت 73 حصوں میں بٹ جائے گی، ایک حصہ ان میں سے نجات پانے والا ہوگا. وہ کون سے ہوں گے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کے رسول نے جو ترغیب دی ہے، جب یہ آیت آ گئی تو جن لوگوں کے نکاح میں 6 6 10 10 عورتیں تھیں، ان سے کہا اوپر والی جن کو چاہو الگ کر دو، 4 رکھنے کی اجازت. تو تفسیر وہی معتبر ہوگی جو اللہ کے رسول کریں گے، وہی معتبر ہوگی جن پر صحابہ عمل کریں گے. ہاں اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ آپ نے زیادہ شادیاں کی تھیں، وہ آپ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں. تو بہرحال فرمایا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس میں اختلاف کیا گیا، پھوٹ ڈالی گئی. حالانکہ اگر یہ لوگ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تو ان کو فائدہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور تورات دونوں کے متعلق فرمایا کوئی کتاب ایسی لاؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ بتلانے والی ہو. فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهَا. فرمایا اللہ کی کتاب تورات تو رہنمائی کرنے والی تھی، مگر ان لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا اور حصوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے اور کتاب ہی کو بدل دیا. اب تو ملتی نہیں ہے کتاب.
اب تو سارے یہودیوں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی۔ سزا کیا آئی؟ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، من ربک، تیرے رب کی جانب سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ مگر یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اس عرصہ میں اگر آگ کو قبول کر لیں ٹھیک ہے، اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، ورنہ خدا کی گرفت آ جاتی ہے۔ تاہم عام قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر اگر اس دنیا میں ان کا فیصلہ کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں ہوتا تو اگلے جہان میں ضرور ہوتا ہے۔ آگے رکوع میں آ رہا ہے لا یزالون مختلفین، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے قد تبین الرشد من الغی، دنیا میں ہدایت اور گمراہی کی رائیں واضح ہو چکی ہیں، اس کے باوجود لوگوں نے اختلافات بھی کیے، جھگڑے بھی کیے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، مگر یہ لوگ اس کی طرف سے تردد میں ہیں، شک میں ہیں۔ مریب شک کی صفت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کا دل کسی طرف جمتا ٹکتا رکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام میں برحق میں و شک میں، جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، اس پر یقین ہی نہیں رکھ رہے وہ۔ فرمایا یاد رکھو وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور بے شک سب کے سب، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، البتہ پورا پورا دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا صلہ۔ صاحب کشاف لکھتے ہیں یہ جو ہے نا کلن، یہ تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اس کی کلن کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وَإِنَّ كُلُّهُمْ، یعنی بے شک وہ سب کے سب، وہ سب کے سب، یا بعض فرماتے ہیں کہ پوری قرات یوں ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا بُعِثُوا، یہ سب کے سب جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ضرور بات ہے، ضروری بات ہے کہ ان کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک ان کے ہر عمل کو پوری طرح جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے غائب یا پوشیدہ نہیں ہے، وہ ذرے ذرے کو جانتے، ہر لمحے کو جانتے، ان کی ہر نیت اور ارادے کو جانتے، تنہائی میں ہے، خلوت میں، جلوت میں، رات میں، دن میں ہے، سرعام بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، یا بات کی بھی نہیں، دل میں ارادہ ہی رکھا ہے، اللہ جانتا ہے۔ جزائے عمل اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ مجرم فوری طور پر سزا کیوں نہیں آتی، تو اللہ کا قانون ہے جب جزائے عمل کا وقت آئے گا پھر پورا انصاف ہوگا، پھر سزا بھی آئے گی، عذاب بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی بیان فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو تسلی بھی دے دی کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ اپنا مشن جاری رکھیں۔ اب آگے جزائے عمل کا وقت آنے والا ہے جب سب کو پورا پورا صلہ مل کر رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے ایک بڑا سخت حکم نازل ہوا، بڑا سخت حکم نازل ہوا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ سیدھے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جن لوگوں نے توبہ کیا آپ کے ساتھ، یعنی کفر شرک کو چھوڑا، گندے عقائد کو چھوڑا، تائب ہو گئے، ایمان اور توحید پر قائم ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ استقامت پر رہیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انسان شک اور تردد میں نہ پڑے بلکہ اپنے ایمان پر ڈٹا رہے، مگر حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ استقامت سے محروم ہیں۔ اس لیے فرمایا نا اطلب الاستقامہ ولو تطلب الکرامہ، استقامت تلاش کرو، کرامتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اصل چیز استقامت ہے، جو دین پر ڈٹ جائے استقامت اختیار کرے۔ صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں
کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک، آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے، ایسی بات بتائیے اسلام کے بارے میں. اللہ کے رسول نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی آئیں، موقع جیسے بھی آئے، پھر اس پر ڈٹ جانا ہے، ڈرنا نہیں. جب اسلام قبول کر لیا صحابہ کیسے ڈٹے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اسلام کو چھوڑا، آگ پہ جلنا برداشت کر لیا، تیل کے کڑاہوں کے اندر ڈال کر پکوڑوں کی طرح تل دیا گیا، ایمان نہیں چھوڑا. مسٹر ٹامسن ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو خنزیر کی اوپر سے کھال اتار کر مسلمان علماء کو اس کھال میں بند کر کے دریا برد کیا، کسی نے اسلام چھوڑا نہیں، کسی نے انگریز کی غلامی قبول کی نہیں، کسی نے انگریز کی وفاداری کی نہیں، انگریز سے معافی تک نہیں مانگی. یہ ہے ڈٹ جانا. پھر اس نے لکھا کہ مجھے جس طرح گوشت بھونا جاتا ہے اس طرح مجھے بو آ رہی تھی، جیسے گوشت بھونا جا رہے. تو خیموں کے پیچھے جا کر میں نے دیکھا مسلمانوں کے علماء کو لائن میں کھڑا کیا گیا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ انگریز کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ اس کڑائی میں تمہیں بھون دیا جائے گا. مسٹر ٹامسن کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک کر کے ان کو کڑاہوں کے اندر تلا جاتا تھا، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو انگریز کی وفاداری قبول کرنے والا ہو. جی ہاں، پاکستان ویسے ہی نہیں بنا، ہندوستان سے انگریز ویسے ہی نہیں بھاگا. یہ اصل تحریک جو چلی 1857 کی جنگ آزادی ہے، باقی معاملات تو سارے اس کے بعد کے ہیں. بنیاد اس کی 1857 ہے. 1857 کی جنگ آزادی نے برِ صغیر کے اندر سے انگریز کے قدم ہلا دیے تھے، اور یہ سارا کردار علماء کا تھا، اور یہ سارا کردار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا تھا، ان کے شاگردوں کا تھا. اس طرح صحابہ کرام کو دیکھیے کتنی تکالیف آئی ان پر، لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں ہے. فاستقم، ڈٹ جائیے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مرزائیت کے خلاف تحریک چلی، حضرت لاہوری کو گرفتار کیا گیا. انگریز نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں تمہارا کتنی استقامت اور کیا ہے تمہارے اندر. اب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ برف کے بڑے بڑے بلاک لا کر ان بلاکوں کے اوپر ان کو برف خانے میں لٹا دیا جاتا، برف کے بلاکوں پر. حضرت لاہوری فرمانے لگے احمد علی کا جسم تو ان برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن اس کے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، ایمان بڑا گرم ہے. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن انگریز نے بڑی لالچیں بھی دی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ڈٹ جانے والے تھے، ان کو کوئی خرید نہ سکا. یہ جھکنے یا بکنے والے لوگ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلموں کو ایمان پہ، اسلام پہ، استقامت پہ اور جمے رہنے کی توفیق دے. اس لیے اصل چیز تو یہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جائیے. جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کٹ جائے، جل جائے، لیکن پھر اسلام کو چھوڑنا بڑا سخت حکم ہے. حرام محدثین فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد تمام مقتضیات ایمان پر قائم رہو، ان میں کسی قسم کا خلل نہیں. تفسیر بیضاوی نے لکھا ہے سب سے پہلے استقامت عقیدے میں ہے. عقیدے میں سب سے پہلے اولیت کس کو حاصل ہے؟ توحید کو. اللہ کی وحدانیت پر پختہ عقیدہ ہو، اس کے خلاف تمام عقائد وہ شرکیہ ہوں یا تشبیہ والے ہوں یا جبریہ والے ہوں، سب باطل ہیں. بعض عقیدہ رکھتے انسان خود مختار ہے اور اس پر کسی طاقت کا کنٹرول نہیں ہے، یہ بھی گمراہی والا عقیدہ ہے. بعض لوگ صفات الہیہ کے انکار کرتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گڑبڑ کرتے ہیں. یہ سب باتیں استقامت کے خلاف ہیں.
استقامت یہ کہ عقیدہ بالکل پاک اور صاف ہو، اس میں کسی باطل چیز کا کوئی دخل نہ ہو۔ ایسا نہیں کبھی کوئی عبادت کر لی اور کبھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد عبادت میں استقامت ہے، عبادت میں استقامت، چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب، اس پر مداومت، ہمیشگی، یہ بھی استقامت۔ تمام اعمال میں، معاملات میں بھی استقامت ضروری ہے۔ انسان حلال اور حرام میں استقامت اختیار کرے، یہ نہیں کہ کبھی پاؤں پھسل جائے اور حرام کھا لے، نہیں، حقوق میں ثابت قدم رہے، خود انسان کا اپنا حق ہو، انسانوں کے حقوق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بنی نوع انسان کے حقوق ہوں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ شریعت میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں، ان میں بھی استقامت چاہیے۔ بیماروں کے حقوق، محتاجوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، اقربا کے حقوق، ان سب کو پورا کرنا یہ استقامت میں داخل ہے۔ جو دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ استقامت سے دور ہے۔ زندگی کے باقی معاملات، سیاست، اس میں بھی استقامت، اعتدال کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے پر تبرہ کرنا، لعن طعن کرنا، اپنی پارٹی کو بس حق پہ سمجھنا، دوسروں کو غلط سمجھنا، یہ سب نظریات غلط ہے۔ حق کی بنیاد پر دوسرے کا ساتھ دینے، پارٹی بازیاں نہیں، یہ میرے خاندان کا ہے، میرے قوم کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میری بستی کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرے علاقے کے، اس لیے ساتھ دے رہا ہوں، نہیں بھائی، یہ حق پر ہے اس لیے ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیے حق پر کون ہے، اس کا ساتھ دیجیے۔ یہاں پر برادریاں نہیں چلتی۔ ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، ایک موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے آپ کے بال سفید ہوئے، بڑھاپے کے آثار آپ پر ظاہر ہوئے؟ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ الہود، سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کل کے سبق میں نے عرض کیا تھا دوسری آیت کے لیے، تو سورۃ ہود کی وہ کون سی آیت ہے؟ اور بعض روایت میں سورۃ واقعہ کا، سورۃ تکویر کا، سورۃ نبا کا، سورۃ مرسلات کا ذکر بھی آتے ہیں۔ کن صورتوں نے مجھے بوڑھا کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر بہت سی نافرمان قوموں کا ذکر ہے، ان پر اس دنیا میں آنے والی سزاؤں کا بیان ہے، ایسے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے کہیں میری امت کا حشر بھی سابقہ قوموں کی طرح نہ ہو۔ اس خوف کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اور سید المفسرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بڑھاپا سورۃ ہود کی یہ والی آیت فاستقم، اس کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا۔ مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہیں استقامت میں فرق نہ آ جائے۔ نبی کی ذات تو اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کی استقامت میں تو کوئی شبہ نہیں، البتہ امت کے لیے بڑا سخت حکم ہے، اگر استقامت سے ادھر ادھر ہو گئے گرفت آ جائے گی، اس بات کی فکر ہے۔ سب سے سخت حکم قرآن میں یہ ہے، فاستقم، ڈٹ جائیے، جب ایمان لایا اب ڈٹ جائیے، کٹنا پڑے کٹ جائیے، لیکن ڈٹنا ضرور ہے۔ آج کے دور میں استقامت ختم ہو چکی، نہ عقیدے میں پختگی ہے نہ اعمال میں۔ آج تو لوگ چند ٹکوں پہ بک جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ آج مرزائیت کے ہاں یہی کام چل رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کوئی غریب لوگ ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ان کا کاروبار اچھا نہیں، چلو بھائی احمدی بن جاؤ، جرمنی بھیج رہے ہیں، آپ کو جرمنی کا ویزا دیا جا رہا ہے، آپ کو کینیڈا کا ویزا دے رہے ہیں، آپ کو فلاں ملک کی نیشنلٹی دیتے ہیں، تو لوگ پیسے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ جب پاسپورٹ بنوا دیا، لکھوا دیا کہ ہم احمدی ہیں، ہو گیا کافر، مرتد، گیا اسلام سے۔ وطن عزیز میں ایک موقع پر ایک صدر صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ بینک کے اندر، ڈاکخانوں کے اندر جو لوگ پیسے رکھیں تو ان پر زکوٰۃ کاٹی جائے گی، ہاں جو رافضی لوگ ان سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی اور ان سے عشر بھی نہیں لیا جائے گا۔ علماء نے منع بھی کیا اس بات سے کہ مت کیجیے، لیکن کون مان کے چلتا ہے؟ علماء کی مان کے چلتے تو آج پاکستان کا یہ عشر اور حالت ہوتی۔ منع بھی کیا لیکن نہ مانے، بات قبول نہ کی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ پاکستان میں مرتد ہوئے، اسلام چھوڑو۔ انہوں نے بینک کو اور ڈاکخانوں کو، پوسٹ آفس والوں کو اپنے فارم کے اوپر لکھ کر دے دیا کہ ہمارا مذہب اہل سنت والا نہیں، ہمارا مذہب رافضیوں والا ہے۔ کس وجہ سے؟ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، عشر دینے سے بچنے کے لیے۔ اگرچہ لکھا تو انہوں نے اس مقصد کے لیے، لیکن مرتد تو ہو گئے، اسلام سے تو گئے۔ اس لیے استقامت بہت بڑی چیز ہے۔
استقامت کے بغیر کام نہیں چلتا. آج کل استقامت مفقود ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. حق بات کو پکڑنا پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ بڑی بات ہے. یہ نہیں کہ صبح اور عقیدہ شام کو اور عقیدہ. ڈٹنا حق پر ہے، باطل پر نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. آج تو عالیہ لوگ باطل پر ڈٹ جاتے ہیں، حق پر نہیں ڈٹتے. اصل چیز حق پر ڈٹنا ہے. یاد رکھیے، قرآن کریم کو لفظی ترجمے اور مختصر تشریح کے ساتھ جو آدمی ایک بار پڑھ لے گا نا، انشاءاللہ وہ استقامت پہ رہے گا. پکی بات بتا رہا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ اس کو ہلا نہیں سکتی. آپ پورا قرآن ایک بار سمجھ کے پڑھ لیجئے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، کانا دجال بھی آ جائے وہ بھی آپ کے پاؤں کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. حالانکہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا. تو ایک بار اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں ہلا سکے. تو جب تک استقامت نہیں ہوگی کام نہیں چلتا. فرمایا ولا تطغوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، سرکشی نہ کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے. یہ آیت کریم اچھی طرح یاد رکھیے. فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. یعنی جو لوگ شریعت کے خلاف ہیں ان کی طرف مائل نہ ہو، ان کا ساتھ نہ دو، ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کو پناہ نہ دو. فتمسکم النار، اگر ظالموں کا ساتھ دو گے تو جہنم کی آگ تمہیں بھی چھوئے گی. کیونکہ ظالموں کی طرف مائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قارورہ ان کے ساتھ ملتا ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے، آج لوگ حق کے ساتھ تو نہیں دیتے، باطل کے ساتھ ہو جاتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار. اور یہ بھی یاد رکھو ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، کوئی اسے چھڑا بھی نہیں سکے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا. تم سمجھتے ہو کہ اگر دنیا میں کسی کی حمایت کریں گے تو اگلے جہان میں ہمیں چھڑا لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کے دربار میں کسی کو لب کشائی کی ہمت ہی نہیں ہوگی. ظالم اور مظلوم کی باہمی جنگ حابیل اور قابیل کے وقت سے چلی آ رہی ہے. دنیا کا عام مشاہدہ ہے، اکثر لوگ مظلوم کے بجائے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ من آوا محدثا، جو مجرم کو پناہ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. مجرم کو پناہ دینے کی اجازت بھی نہیں ہے. اگر مجرم کو لوگ پناہ نہ دیں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں اس کو پکڑوانے میں، معاشرہ سدھر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا اس کی مدد ہے. ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے. اب دیکھیں، عون الضعیف و نصر المظلوم، کمزور آدمی کی اعانت کرو، مظلوم کی مدد کرو. یہ ہمارے دین کا اصول ہے. اور یہ فرمائے لا تظلموا ولا تظلموا، نہ خود کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا من مشى مع ظالم ليقضيه وهو يعلم انه ظالم قد خرج من الاسلام، جو آدمی ظالم کی تائید کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، تو یہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہا ظالم خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا کچھ بھی بگاڑتا نہیں ہے. اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بلکہ ظلم کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ درخت، نباتات یہ بھی ظلم سے محفوظ نہیں رہتے. پرندے بھی ظلم کی وجہ سے اپنے گھونسلوں میں کمزور ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو کر مر جاتے ہیں. اور جب کوئی ایسا موذی قسم کا آدمی مر جاتا ہے
تو یہ درخت بھی کہتے ہیں الحمدللہ، یہ موذی انسان اس دنیا سے چلا گیا. اس لیے قرآن کریم میں کہا نا فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریفیں اللہ کے لیے. اس ظلم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دنیا میں بدامنی، فتنہ، فساد، امن و امان ختم. اکثر لوگ سرمایہ دار اور یہ جو وڈیرے ڈکٹیٹر جاگیردار ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. نتیجہ پھر ظاہر ہے آج کل ظلم اور جور کا دروازہ کھل جاتا ہے. پوری دنیا کی سیاست کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، ظالم کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، مگر مظلوم کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ چاہے بھوکا مرے چاہے پیاسا مرے، کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں. مختلف اقوام عالم کو دیکھ لیجئے، مختلف ظالموں کو کیسے انہوں نے ان کے ظلم سہے. کفر، شرک، بدعات، گناہ، ساری چیزیں شامل ہیں ظلم میں. ان چیزوں کے مرتکبین ظالم ہیں جو کہ جہنم کا نشانہ بنیں گے، اور پھر ان کی حمایت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ایسے لوگ بے یار و مددگار جائیں گے. سورۃ الفیل میں فرمایا نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ سب ظلم کی وجہ سے تھا. تو ظالموں کی طرف مائل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینے کی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ظالم کا ساتھ دینے کی. آگے اگلی آیت میں، جی آخر میں آگے اگلی آیت میں دیکھیے نماز کے بارے میں فرمایا. اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی استقامت کے ساتھ. تو استقامت کے بعد اقامت صلاۃ ہے. دین کا اہم ترین اصول ہے، پہلے دین پر استقامت پھر نماز. کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے پھر کیا سکھایا جاتا ہے؟ نماز. اب دن کے دونوں اطراف سے کیا مراد ہے؟ توجہ، تفسیر سمجھے آیت کی. دن کے دونوں اطراف سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں. ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء کی نماز. 4 نمازیں یہاں سے. اور بعض مفسرین اسی آیت کو پانچوں نمازوں پر محمول کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دن کے پہلے کنارے سے پہلا پیر مراد ہے، اس میں فجر کی نماز آتی ہے، اور دوسرے کنارے سے پچھلا پیر مراد ہے، اس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں آتی ہیں. تو اس طرح اس آیت میں 5 نمازوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، 2 نمازیں رات میں، 3 نمازیں دن میں. لیکن حقیقت یہ ہے سورۃ ہود چونکہ مکی صورت ہے، جبکہ 5 نمازوں کی فرضیت کہاں پہ ہوئی؟ جی مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں؟ مکہ میں نا. معراج کہاں ہوئی ہے؟ معراج کے موقع پر ہی 5 نمازیں فرض ہوئی. تو معراج کی رات کو 5 نمازوں کی فرضیت ہو چکی تھی، مکی دور کے بالکل آخری حصے کا واقعہ. تو اس لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس آیت سے 5 نمازیں نہیں بلکہ 3 نمازیں مراد ہیں، یعنی فجر، عصر اور رات کی نماز. اور اسلام کے ابتدائی دور میں 3 نمازیں تھیں جو کہ بعد میں 5 کی گئی ہیں. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے تعلق باللہ درست ہوتا ہے. جو آدمی 5 وقت اللہ کے سامنے آتا ہے، سامنے 5 وقت اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی. اور فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نماز پڑھے سارے گناہ، صغیرہ گناہ سارے معاف. اب طہارت، تلاوت، تسبیح، تحلیل، مناجات، دعائیں، ذکر، قیام، رکوع، قعود، سجود، ساری نیکیاں نماز میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ نیکیاں بجا لاؤ تو برائیاں مٹتی ہیں. وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. چہرہ دو، آنکھوں کے گناہ گئے، زبان کے گناہ گئے، مسح کریں کانوں کے گناہ گئے، سر کے گناہ گئے، ہاتھوں کے گناہ نکل گئے، پاؤں کے گناہ نکل گئے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جب تک کبیرہ گناہ انسان نہیں کرتا تو صغیرہ گناہوں کے لیے نیک اعمال ہی کافی ہیں. صغیرہ گناہ سے توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، نیک اعمال کریں، صغیرہ گناہ معاف. ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ گئے، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ گئے، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ گئے، سب معاف ہو جاتے ہیں. نماز پڑھی تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. جمعہ پڑھا تو ایک جمعے سے دوسری جمعہ تک کے سارے صغیرہ گناہ
معاف ہو گئے. رمضان کے روزے رکھے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے روزوں کے درمیان جتنا عرصے سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. آگے فرمایا وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے. جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس پر تکلیفیں تو آتی ہیں، صبر تو پھر کرنا پڑتا ہے. باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ مدارس ایسے نہیں چلتے، یہ مساجد ایسے نہیں چلتی، یہ دین کا نظام ایسے نہیں چلتا، باتیں سننی پڑتی ہیں. آپ لوگوں کو بھی سننی پڑی ہوں گی. جب بندہ نماز پہ لگتا ہے، پہلے نماز نہ پڑھ رہا ہو، نماز پہ لگ جاتا ہے، اب بڑا نمازی بن گیا فلاں. کوئی کہتا ہے جی بلی 9 چوہے کھا کے حج کے لیے چلی گئی. کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. کوئی گناہ سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. تو کسی کی باتوں کا خیال مت رکھیے، کسی کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے. اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کیجیے. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ کسی حالت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں. ابو طالب بھی تو اسی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے نا کہ قوم والے کیا کہیں گے. یہ جاتے وقت بھتیجے کا دین قبول کر گیا. جیسے کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. دین کے معاملے میں صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے. وضو کرنے سردی ہے، برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. وَاصْبِرْ، صبر کیجیے. تو ایک ہے صبر علی الطاعات، نیکی کے کام پہ صبر، ڈٹ جانا، یہ صبر ہے. مشکل لگ رہا ہے تب بھی کرنا. کوئی اور کام پیش آ گیا تب بھی اس کو چھوڑ کر اس کو کرنا، صبر کرنا پڑے گا. اور دوسرا ہے صبر عن المعصیت، نافرمانی کی بات آ رہی ہے اس سے بچنا. دل کر رہے گناہ کرنے کا لیکن صبر کر رہے نہیں گناہ کر رہے، یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا ہے صبر علی المصائب، مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا. کوئی نقصان ہو گیا، کوئی عزیز و اقارب فوت ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، اس پر صبر کرنا. تو صبر کے بغیر کام نہیں چلتا. صبر ہمارے دین کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے. باقی اصول اللہ کا ذکر، توحید، شکر، تعظیم، شاعر اللہ وغیرہ سب ہے. اپنے اپنے مقام پر سب چیزیں لازمی ہیں. فرمایا آپ صبر کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اگر دین پہ استقامت اختیار کرو گے، مظلوم کی مدد کرو گے، اس کی نیکی کا اجر تمہیں ضرور ملے گا. صبر کرو گے اجر ضرور ملے گا. نمازیں پڑھو گے اجر ضرور ملے گا. جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا تو برائی کا جذبہ خود مٹے گا. یہی نیکی ہے. اور جو آدمی نیکی کرے گا تو نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ مٹتے جائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اس لیے ان الحسنات یذھبن السیئات. چلیں بس.